مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ بتاریخ 16 صفر سن 1445 ہجری بمطابق 1 ستمبر سن 2023۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظہ اللہ تعالی، ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین مدنی۔ موضوع میزان پر ایمان۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا اور فرمان ہے، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ باریک بھی باخبر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈریں۔ اللہ کا فرمان ہے اور جان لیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دار بقا کے لیے عمل کریں اور اسے دار فنا پر ترجیح دیں۔ یہ فنا ہونے والی دنیا آپ کو دھوکہ میں نہ رکھے اور باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کرے۔ مسلمانوں، قیامت کے عظیم مناظر اور ان غیبی امور میں سے جو شرعی نصوص میں وارد ہوئے ہیں ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک توڑنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے ضرور لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تند و تیز آگ ہے۔ یہ نصوص دلالت کرتی ہیں کہ یہ ترازو باریک ہے، کم و بیشی نہیں کرتی ہے۔ اسی کے تول کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ چنانچہ کچھ کامران نجات یافتہ آسائش والی جنتوں میں ہوں گے، اور کچھ گھاٹا اٹھانے ہلاک ہونے والے جہنم والوں میں ہوں گے۔ بھائیو، جس ترازو کو قیامت کے دن نصب کیا جائے گا وہ حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہوں گے، اور وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ شرعی نصوص اس بات پر دال ہیں کہ جو چیز اس سے تولی جائے گی وہ بندوں کے اعمال، اسی طرح خود بندے اور ان کے اعمال کے صحیفے ہیں۔ اعمال کے تولے جانے کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب، زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور بندے خود قیامت کے دن تولے جائیں گے اور اپنے ایمان کی بقدر یا تو بھاری ہوں گے یا ہلکے۔ اس کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن بھاری بھرکم موٹے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل میرے بھائیوں، کمزور ساخت مضبوط ایمان والے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کا وزن پہاڑوں پر بھاری ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دو پنڈلیاں پتلی تھیں تو ہوا انہیں گرانے لگی، لوگ ان پر ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس چیز پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان کی دو پتلی پنڈلیوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ دونوں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، اور بندوں کے اعمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ اس کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہ
گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، ہر دفتر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا وزن دیکھو۔ وہ کہے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پرڑے میں، پھر وہ سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ پرچہ بھاری ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندو، جب ہم اس ترازو کے عظیم حقائق سے واقف ہو گئے ہیں تو کیا ہم اپنے نفسوں کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے نہ رکے کہ ہم ان اعمال کا جائزہ لیں جو ہماری ترازوؤں میں تولے جائیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خیر و شر اور ہمارے نیک اور برے اعمال سب کے سب باریک عظیم ترازو میں رکھے جائیں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے آپ کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے۔ بے شک کل تمہارے لیے حساب میں زیادہ ہلکا ہے کہ آج تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ ابو الاحوص رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز سے ڈرا جائے؟ جب کسی بندے کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کا نام اس مجمع میں پکارا جائے گا جس میں اگلے اور پچھلے لوگ اکٹھا ہوں گے، سنو فلاں کا بیٹا فلاں ایسی سعادت سے شاد کام ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اور جب اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو مخلوقات کے سامنے اس کا نام پکارا جائے گا، سنو فلاں کا بیٹا فلاں شخص ایسا بدبخت ہوا ہے کہ اس کے بعد اسے کبھی بھی سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ بھائیوں، آدمی اپنے ایمان، صالحیت، تقوی، اپنے اعمال اور دل میں راسخ یقین کی بدولت ایک عظیم اور باوقار مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک امت کے برابر آدمی بن جاتا ہے اور اس کا وزن ایک امت کے وزن پر بھاری پڑتا ہے۔ بے شک امت مسلمہ کا اپنا وزن، اپنی قدر و قیمت اور اپنا مقام ہے، اور اس کے عظیم سپوتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا وزن ایک امت پر بھاری ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان اور لوگوں کا ایمان تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ بے شک وہ ایک امت کے برابر انسان تھے، وہ مشکلات کے وقت مردوں کے مقام پر کھڑے رہے، اللہ نے ان کے ذریعے دین کو غالب کیا، اس کی مدد کی اور اسے راسخ کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جس میں انہوں نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ محمد مر چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہاں تک کہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے شدت غم و مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد اپنی عقل و شعور کی طرف لوٹ آئی، سو اللہ ابو بکر سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے۔ اس طرح اسلام بندے کو میزان حق پر تولتا ہے، اس کے اس خالص جوہر کے بموجب جو اس کے اس عقیدہ، اصول، اقدار اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے بلند ہوتا ہے۔ انسان کی آزادی اپنے رب کے لیے اس کی کمال بندگی میں ہے، اور دوسروں پر اس کی فضیلت کی بنیاد یقیناً تقوی، ایمان اور نیک عمل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اے اللہ تو نیکیوں سے ہمارے پردے کو بھاری کر اور ہمیں بھلائیوں میں جلدی کرنے والوں میں سے بنا دے۔ میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے طریقے پر چلنے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس بات کا حریص بنے کہ قیامت کے دن اس کی ترازو بھاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے تو یہ دعا کرتے، اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو رسوا کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ و افضل مجلس والوں میں بنا دے۔ یہ دعا بعض علماء کے قول کے مطابق ان عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی سموئے ہوئی ہے، اس لیے جب جب سونے کا ارادہ کیا جائے اس کی ضرور پابندی کیا جائے۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کا حریص بنے جن سے اس کی ترازو وزنی ہو اور اس کا پلڑا بھاری ہو۔ ان اعمال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وارد یہ عمل ہے، قیامت کے دن مومن کی ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ کچھ نیک اعمال اور طاعتیں ہیں جو قیامت کے دن بندے کی ترازو کو بھاری کریں گی۔ ان اعمال میں سب سے عظیم کلمہ توحید، شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، جیسا کہ پرچہ والی مشہور حدیث میں آیا ہے۔ بھائیو، آپ اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اس کی رضامندی کے مطابق عمل کریں اور بھلائی کریں، اس کے نتائج پائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، نماز ایک پیمانہ ہے، جو پورا پورا ناپے گا اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور جو کمی کرے گا تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالی نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ مسلمانوں، میزان پر ایمان کے متعدد ثمرات ہیں، ان میں سے ہے لوگوں پر حجت قائم کرنا، اللہ تعالی کے عدل و انصاف کو ظاہر کرنا، اور ایک ہی اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ان ثمرات میں سے کامیاب ہونے والوں کی آنکھوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے فوری خوشخبریوں کے دیدار کے وقت ٹھنڈک پہنچنا ہے۔ اسی طرح ان ثمرات میں سے دنیا میں مظلوم کو پہنچنے والے غم و تکلیف کو ہلکا کرنا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے لیے اس شخص سے بدلہ لے گا جس نے اس پر ظلم کیا ہے، اس سے اس کے دل کو اطمینان، خوشی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اور ان ثمرات میں سے بندے کا اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قیامت کے دن اسے حساب اور بدلے کے لیے روکا جائے گا۔ یہ چیز اسے مخلوقات کے رب سے ڈرنے، بھلائیوں میں جلدی کرنے، گناہوں اور تنہائیوں کی نافرمانی کو چھوڑنے پر آمادہ کرے گی۔ سنیں اللہ کے بندو، آپ درود و سلام پڑھیں اللہ کے سب سے بہتر اور چنیدہ مخلوق پر، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب تعالی نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، ان کی بیوی امہات المؤمنین پر اور تمام صحابہ پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر اور کافروں کو رسوا کر۔ اے اللہ اس کی مدد کر جو تیرے دین، تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی مدد کرے۔ اے اللہ ہمارے کمزور بھائیوں، تیری راہ میں جہاد کرنے والوں، سرحدوں پر تعینات سپاہیوں اور حدود کے محافظوں کی مدد کر۔ اے اللہ تو ان کا معین، مددگار اور حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو پکڑ، وہ یقیناً تجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ان کی اجتماعیت کو بکھیر دے اور ان کے شیرازہ کو منتشر کر دے۔ اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن و اطمینان، خوشحالی اور کشادگی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں وطنوں اور گھروں میں امن سے نواز اور سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہ کو ان اقوال و افعال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت، اپنی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھلے کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کا سوال کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔